خبروں کا شور ہے، سکرینوں کی روشنی میں آنکھیں جلتی ہیں، دل میں اضطراب ہے اور نیند رخصت ہو چکی ہے۔ کیا یہ زندگی ہے یا بس ایک دوڑ؟ کیا واقعی سکون کہیں گم ہو چکا ہے؟ کیا آپ بھی ان لاکھوں لوگوں میں سے ہیں جو بظاہر کنیکٹڈ ہیں مگر دل تنہا ہے؟ سوشل میڈیا، اے آئی اور دن رات کی دوڑ نے ہمیں کتنا کچھ دیا، لیکن ایک چیز چھین لی، دل کا سکون۔ آئیے پل بھر کے لیے رکیں اور دیکھیں کہ اللہ کا دین جو 1400 سال پہلے ہمیں ہمارے اللہ نے دیا ہے، آج بھی ہمیں بہترین ذہنی اور روحانی سکون کیسے دے سکتا ہے۔ قرآن کی روشنی، دل کا سکون کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج ہم مائنڈ فلنس، میڈیٹیشن اور تھراپی کی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے خالص سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے جو دل میں اترتا ہے۔ سنت نبوی، عملی رہنمائی۔ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زندگی میں دباؤ کا سامنا کیا۔ طائف میں پتھر کھائے، مکہ میں طعن و تشنیع سنی، مگر ان کا تحمل، صبر اور رات کی تنہائی میں اللہ سے تعلق، یہ سب ہمیں سکھاتے ہیں جب دنیا شور مچائے تو خاموشی سے سجدہ کر لینا سب سے بڑی دوا ہے۔ جدید چیلنجز کا روحانی حل۔ ڈیجیٹل تھکن۔ کیا آپ جانتے ہیں 5 وقت کی نماز آپ کو دن میں 5 بار ڈسکنیکٹ کر کے روح سے ری کنیکٹ کرتی ہے۔ سوشل انگزائٹی۔ جب تم رات کی تنہائی میں یا اللہ کہہ کر روتے ہو تو وہی رب تمہیں لوگوں کی محتاجی سے نکال دیتا ہے۔ مستقبل کا خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا توکل کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ اسلامی حکمت و تعلیمات ایسی روشنی ہیں جو ہر دور کے اندھیروں کو چیر سکتی ہیں، چاہے وہ 2025 کا ڈیجیٹل شور ہو، ذہنی تھکن ہو یا کہ روحانی خلا ہو۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، کیا واقعی کوئی قدیم اسلامی حکمت ایسی موجود ہے جو اس شور شرابے میں ہمیں رہنمائی دے سکے؟ جی ہاں، جب دنیا شور مچاتی ہے تو قرآن خاموشی سے دل سے بات کرتا ہے۔ جب زندگی بے چین کرتی ہے تو نماز میں قرار ملتا ہے۔ جب ذہن الجھتا ہے تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ دکھلاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ زندگی کی حقیقت ہے، اور یہی وہ حکمت ہے جو کہ جدید انسان کو چاہیے۔ جدید شور میں اسلامی سکون، جدید مسئلہ اسلامی حل، ایک دل کو چھو لینے والا پیغام۔ اگر تم آج بھی رک کر سوچو تو تمہیں پتہ چلے گا سکون باہر نہیں دل کے اندر ہے، بس اسے جگانے کی دیر ہے۔ ایک سجدہ، ایک دعا اور ایک آنسو، یہی تو اصل علاج ہے جسے ہم ماڈرن سلوشن کے چکر میں بھول چکے ہیں۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل لائف سٹائل ہے جو ہمیں سکون، مقصد اور مضبوطی دیتا ہے۔ آئیے واپس پلٹیں اس روشنی کی طرف جو آج بھی دلوں کو جگاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آج کا انسان جذباتی انتشار کا شکار کیوں ہے؟ آج کا انسان بظاہر ترقی کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا خلا، ایک نامعلوم بے چینی اور ایک خاموش چیخ اسے ہر لمحہ اندر سے توڑ رہی ہے۔ وہ ظاہری آسائشوں میں تو ڈوبا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کی روح پیاسی ہے، اس کا دل بوجھل ہے اور اس کا دماغ مسلسل بے سکونی کی حالت میں ہے۔ آخر آج ہم جذباتی طور پر اتنے کمزور اور منتشر کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ ہے رب سے تعلق کا کمزور ہو جانا۔
ہم نے دنیا کو اپنانے میں اتنی جلدی کر لی کہ دل سے اللہ کا نور ہی جاتا رہا، نہ دل میں یقین رہا نہ زبان پر ذکر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دل ٹوٹا، رشتے بے معنی ہوئے اور زندگی ایک بوجھ بن گئی۔ پھر ہم نے سکون کو نیند کی گولیوں میں، لوگوں کی توجہ میں، سوشل میڈیا کی لائکس میں اور وقتی تفریح میں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اب اپنے جذبات کو دبانے لگا ہے، بانٹنے کی بجائے چھپانے لگا ہے۔ وہ روتا نہیں ہے اس لیے کہ وہ کمزور سمجھا جائے گا، وہ دل کی بات نہیں کرتا کیونکہ کوئی سننے والا نہیں۔ دباؤ آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک آتش فشاں بن کر ابلتا ہے جو کسی دن اسے مکمل طور پر توڑ دیتا ہے۔ ایک اور اہم سبب ہے احساس مقصد کا کھو جانا۔ آج کے انسان کو معلوم ہی نہیں کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، کس لیے جینا ہے، کیا کھو رہا ہے اور کیا پانے کی جستجو ہے۔ جب انسان مقصد سے ہٹ جائے تو ہر کامیابی بھی ایک تھکن بن جاتی ہے اور ہر ناکامی ایک مایوسی۔ اسی لیے ہمیں واپس پلٹنا ہوگا، رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، دل کی سننی ہوگی اور اس کا علاج کرنا ہوگا۔ زندگی میں سکون، محبت اور معنویت لانے کے لیے ہمیں روحانی تجدید کرنی ہوگی۔ اپنے دل کو وقت دیں، اللہ سے بات کریں، قرآن سے رہنمائی لیں اور یاد رکھیں، زندگی کا اصل سکون دنیا کی چیزوں میں نہیں، دل کی حالت میں ہے۔ اور دل کی اصل حالت تب سنورتی ہے جب وہ اپنے رب سے جڑ جائے۔